محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الوداع اے وطن۔ ہجرت کا حکم آ گیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا بھی سکھائی، بہت ہی پیاری اور شیریں دعا۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ اور دعا کرو، پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ مسلمان مظالم سہتے سہتے تنگ آ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے چوری چھپے مدینہ کا رخ کیا، لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ظالموں کا اصل نشانہ تھے، اپنے لیے حکم خدا کا انتظار کرتے رہے کہ آقا کی اجازت ہو تو مکہ کے خیر بات کہہ دیں، اور ان مخلص ساتھیوں سے جا ملیں جنہوں نے صرف اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اور انصار کے شوق ملاقات میں نہ مال کی پرواہ کی تھی نہ اولاد کی۔ انصار کون؟ وہی خوش نصیب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خدمات پیش کی تھیں، اور جنہوں نے دست مبارک میں ہاتھ دے کر راہ خدا میں سرفروشی کا عہد کیا تھا۔ اللہ مہاجروں کا بھلا کرے، انہوں نے صرف خدا کے لیے کن کن نعمتوں سے ہاتھ دھویا اور کیسی کیسی چیزوں پر صبر کر لیا۔ انصار کا بھی بھلا کرے کہ انہوں نے دینی بھائیوں کو اپنے یہاں بلا کر اپنے گھروں میں ٹھہرایا، صرف اللہ کی خوشی کے لیے۔ بالآخر ہجرت کا حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت قریش کی بھی سازش مکمل تھی اور سارا خاکہ تیار تھا۔ بات کیا تھی؟ مسلمانوں نے ہجرت کی تو انہیں دعوت کے لیے ایک وسیع میدان ہاتھ آ گیا۔ لوگ اسلام کی برکتیں دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر طرف اسلام کا چرچا ہونے لگا اور مسلمانوں کا زور بڑھنے لگا۔ قریش نے یہ دیکھا تو بہت گھبرائے۔ انہیں محسوس ہوا کہ اب شامت سر پر منڈلا رہی ہے اور طرح طرح کے خطرے سر اٹھا رہے ہیں۔ قریش و انصار میں نہایت زوردار جنگ کے بھی آثار نمایاں تھے۔ اس سے ان کے اور ہوش اڑ گئے۔ سوچا کہ اس طرح تو ہمارا شام جانا بھی بند ہو جائے گا، تجارت بالکل ٹھپ ہو جائے گی اور ہم دانے دانے کو ترس جائیں گے۔ چنانچہ وہ دار الندوہ میں جمع ہوئے کہ یہی ان کا مشاورت کا گھر تھا۔ یہاں سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کوئی تدبیر سوچنے لگے جس سے اسلام کا سیل رواں رک جائے اور چمنستان دین میں خاک اڑنے لگے۔ لوگوں نے مختلف رائے پیش کیں۔ ایک نے کہا کہ محمد کے ہاتھ پاؤں زنجیر ڈال دیں، پھر کسی مکان میں بند کر دیں۔ دوسرا بولا، خدا کی قسم اگر قید کیا تو ہر طرف چرچا ہو جائے گا، پھر تو بہت برا ہوگا، مسلمان فوراً چڑھائی کر دیں گے اور جب تک ہم سے اسے نہ چھین لیں دم نہیں لیں گے۔ تیسرا بولا، محمد کا یہاں رہنا اچھا نہیں، کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑ آیا جائے، پھر وہ جہاں چاہے جائے اور جس جگہ چاہے رہے۔ چوتھا بولا، یہ رائے تو بڑی بودی ہے، دیکھتے نہیں وہ کیسی کیسی میٹھی باتیں کرتا ہے، کتنے سلیقے کی گفتگو کرتا ہے، منٹوں میں دل مو لیتا ہے، ایسا کرنے میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے، یا تو وہ کسی دوسرے قبیلے میں پہنچ جائے گا اور اپنی جادو بیانی سے انہیں ہم نوا بنا لے گا، ورنہ مدینہ پہنچ جائے گا اور وہاں پہنچنا تو اور زیادہ خطرناک ہوگا، جاتے ہی وہ ساتھیوں کو ساتھ لے گا اور ہم کو پیس کر رکھ دے گا، پھر آخر ہم کیا کریں؟ سب ایک ساتھ بول اٹھے۔ آوازوں سے گھبراہٹ اور مایوسی ٹپک رہی تھی۔ ابو جہل بولا، ایک شکل ہے جو اب تک کسی نے نہیں سوچی۔ سب نے پوچھا بڑی بے تابی سے، ارے وہ کیا ابو الحکم؟ اس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ پہلے ہم ہر قبیلے سے ایک پہلوان اور شیر دل جوان چنیں، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار دیں اور سب ایک ساتھ محمد پر ٹوٹ پڑیں، اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے اور ہم کو ہمیشہ کے لیے آرام مل جائے گا، کیونکہ اس طرح خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا اور ظاہر ہے کہ بنی ہاشم تمام قبیلوں کا مقابلہ تو نہ کر سکیں گی، مجبوراً خون بہا یعنی 100 اونٹ پر ہی راضی ہو جائیں گے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی، سب خوشی سے اچھل پڑے اور سب نے ابو جہل کو مبارکباد دی۔ ابو الحکم، سچ مچ رائے تو اسے کہتے ہیں۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی اور اب ہر ایک خوشی سے ناچ رہا تھا، گویا محمد جیسے دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نام و نشان مٹ گیا ہو جیسے، آپ کی یاد بھی ذہنوں سے محو ہو گئی، آپ کی دعوت سے دنیا ناآشنا ہو گئی
اور اس پر گردش زمانہ کی تہہیں پڑ گئیں۔ لوگ گئے اور ان جوانوں کا انتخاب کرنے لگے جو محمد کا کام تمام کریں گے، اور ان تلواروں کا انتظام کرنے لگے جنہیں وہ جسم اطہر پر چلائیں گے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے عمدہ چال چلنے والا ہے۔ مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنا لی اور اس کے لیے ہر ایک نے کمر کس لی، کیونکہ اب تو خون سارے قبیلوں میں بٹ رہا تھا، اور چونکہ سارے قبیلے اس میں شریک ہو رہے تھے، آل ہاشم بدلہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ادھر خدا کا نور خندہ زن تھا باطل کی لیاقت پر۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا بھی آنچ نہ آئے، چنانچہ قریش کی تدبیر الٹی ہو گئی اور وہ خود اپنی سازش کا نشانہ بن گئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی اور وہ اپنا سا منہ لیے رہ گئے۔ وہ بھیانک رات آ گئی جس میں مشرکوں نے محمد کی گھات میں بیٹھنے کا عزم کیا تھا، چنانچہ انہوں نے گھر کو گھیر لیا۔ اف، کتنا بھیانک منظر تھا وہ! آنکھوں میں چنگاریاں تھیں اور ہاتھوں میں نہایت تیز تلواریں، جن کی باڑوں میں موت چھپی بیٹھی تھی۔ عرب میں زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب تھا، اس لیے وہ باہر ٹھہرے رہے اور موقع کی طاق میں لگے رہے کہ محمد نکلیں اور وہ آپ کی تکہ بوٹی کر دیں۔ ادھر اللہ نے آپ کو خبر کر دی۔ حضرت علی بھی ساتھ ہی تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، دشمن آج گھر کو گھیرے ہوئے ہے اور میرے قتل کے لیے بےتاب ہیں۔ پھر فرمایا، علی، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر سو رہو اور میری سبز چادر بھی اوڑھ لو، اللہ نے چاہا تو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، صبح جا کر سب امانتیں واپس کر دینا، پھر تم بھی چلے آنا۔ بات کیا تھی؟ قریش اگرچہ جان کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے امین بھی تھے۔ جس کو کوئی امانت رکھنی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رکھتا، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ساتھ نہ لے گئے، امانتیں واپس کرنے کے لیے مکہ ہی میں چھوڑ گئے۔ اللہ اللہ، شاید زمین و آسمان نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا۔ ایک طرف خون کے پیاسے دشمن ہیں، ہاتھوں میں خون آشام تلواریں ہیں، گھر سے وہ گھیرے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں اور وہ جسم مبارک کے پرزے اڑا دیں، اور دوسری طرف امین قریش، ان کی ایمانداری ہے، ایمانتوں کا اس کے پاس انبار ہے۔ یہ ایمانتیں کس کی ہیں؟ انہی ظالموں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں۔ چاہیں تو ساری ایمانتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں، نہ کوئی آپ کا کچھ کر سکے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ سکے۔ پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ندار بھی ہیں، دولت کے شدید حاجت مند بھی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک طرف، امین قریش کی ایمانت داری ایک طرف، اس میں ایک حبہ لینا بھی گوارا نہیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ پیارے بھائی کو بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہاں خطرات کے نرغے میں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان ظالموں کی ایمانتیں ان تک پہنچا دیں۔ حضرت علی نے فی امان اللہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ جدا ہوتے وقت دونوں نے انتہائی شوق و محبت کے لہجے میں کہا، اللہ کو منظور ہوا تو پھر مدینہ میں ملیں گے۔ پھر حضرت علی بستر مرگ پر لیٹ گئے اور سبز چادر اوڑھ کر سو رہے۔ دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تو تھا ہی، ایک ایک لمحہ ان پر بار ہو رہا تھا۔ دیر ہو گئی تو روزن سے وہ اندر جھانکنے لگے، بستر مبارک پر نظر پڑی تو آپس میں بولے، وہ دیکھو محمد سو رہا ہے، جسم پر چادر بھی پڑی ہے۔ پھر وہ سونے والے کا انتظار کرنے لگے کہ وہ باہر آئے اور سب ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑیں۔ اس سے پہلے ہوا یہ کہ رات زیادہ گزر گئی تو ان پر غفلت سی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر باہر چلے آئے۔ اس سے 2 ہی 3 دن پہلے آپ حضرت ابوبکر کے گھر گئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی تو حضرت ابوبکر باہر آئے۔ نظر پڑتے ہی بے ساختہ بولے، شاید کوئی خاص بات ہے کہ حضرت نے اس وقت رحمت فرمائی۔ پھر اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا، یہاں کون لوگ ہیں؟ ذرا دیر کے لیے انہیں ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی، یہاں آپ کی حرم کے سوا اور کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ سے شادی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے،
حضرت ابوبکر نہایت بےتابی سے: میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، کیا مجھ کو بھی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔ یہ سننا تھا کہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ عرض کیا: اللہ کے رسول، میں نے کچھ سامان تیار کیا ہے جو جہاد میں کام آئے گا۔ سفر کے لیے 2 اونٹنیاں بھی تیار کر لی ہیں اور عبداللہ بن ریکت سے بھی بات کر لی ہے، سفر میں اس سے سہولت رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابھی اونٹنیوں کی ضرورت نہیں، پہلے تو ہم جنوب کا رخ کریں گے اور غار ثور میں کچھ دن ٹھہریں گے۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز سوچ بوجھ کا تجربہ کر چکے تھے اور جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک تدبیریں کرتے ہیں کہ دشمن اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے ہیں۔ غار ثور مکہ سے جنوب میں ہے، 3 میل کی مسافت پر ہے اور یمن کے راستے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ ہر شخص جو سنے گا محمد مکہ سے چلے گئے، وہ یہی سمجھے گا کہ محمد مدینہ ہی کے راستے میں ہوں گے اور شمال کی طرف دوڑے گا، کیونکہ مدینہ مکہ سے شمال میں ہے۔ چنانچہ آپ نے ایسا نقشہ بنایا کہ پیچھا کرنے والا ناکام ہو کر لوٹ جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کدھر گئے اور کہاں گئے۔ مکہ کی آخری رات جبکہ دشمنوں نے گھر کو گھیر لیا تھا، سیدھے آپ حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے، ان کو ساتھ لیا اور گھر کے عقب میں ایک کھڑکی تھی، اس سے نکل کر باہر آئے اور رات کو پرسکون اور تاریک سناٹے میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ پھر مکہ سے باہر پہنچے تو جنوب کا رخ کیا اور غار ثور کی طرف تیزی سے بڑھے۔ ادھر صبح تڑکے ہی حضرت علی کی آنکھ کھل گئی اور وہ بستر چھوڑ کر اٹھ گئے۔ آہٹ ہوئی تو دشمن بھی چونک گئے کہ اب کام کرنے کا وقت آ گیا۔ لیکن محمد کے بستر سے کون اٹھا؟ لوگ بار بار بےتابی کے ساتھ روزن سے اندر جھانکتے اور حیرت ہو کر وہاں سے ہٹ جاتے۔ یہ سو کر اٹھنے والا محمد تو نہیں، یہ تو ابو طالب کا لڑکا علی ہے۔ اف اف، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ وہ الفاظ تھے جو بے اختیار ان کی زبانوں سے نکلے۔ وہ بالکل حیرت کی مورت بن گئے تھے۔ کیا ہم رات بھر علی کے لیے بیٹھے رہے؟ کیا ہم نے علی کو محمد سمجھ لیا تھا؟ علی آج محمد کے بستر پر کیوں سویا؟ اور محمد کہاں ہے؟ ہر ایک بدحواسی میں ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ان کے آدمی بھی آ پہنچے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی ایک بھیڑ تھی۔ لوگ بےتابی سے چل رہے تھے کہ دیکھیں محمد کا کیا حشر ہوا، لیکن یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ محمد تو کہیں چھپ گئے۔ سب حیران رہ گئے، غم و غصے سے بدحال ہو گئے۔ گھر میں گھس کر علی سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ جواب ملا، مجھے نہیں معلوم۔ اب وہ علی کو پکڑ کر باہر لائے اور بے تحاشا انہیں پیٹتے رہے کہ محمد کا حال پتہ چل جائے، لیکن علی بار بار کہتے، مجھے معلوم نہیں۔ پھر جب وہ بالکل مایوس ہو گئے تو علی کو لے جا کر کعبے میں بند کر دیا، مگر وہاں بھی ان کو رحم نہ آیا اور وہ برابر ستاتے رہے، یہاں تک کہ کچھ رشتہ دار بیچ میں پڑے اور اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی۔ جس روز مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنائی، اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے نکل گئے۔ اس کا مشرکوں کو سخت صدمہ ہوا، چنانچہ غصے سے وہ دیوانے ہو گئے اور بدحواسی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ کوئی تو مدینہ کی سمت دوڑا اور کچھ لپک کر ابو بکر کے گھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص لگاؤ ہے۔ انہی لوگوں میں ابو جہل بھی تھا۔ کنڈی کھٹکھٹائی تو بڑی بیٹی اسما نکلی۔ دشمنوں نے پوچھا، باپ کہاں ہے؟ اسما نے جواب دیا، کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ دشمن سمجھ گئے کہ ابو بکر بھی محمد کے ساتھ ہی فرار ہو گئے۔ ابو جہل غصے سے بےتاب تو تھا ہی، بدبخت سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اتنی زور سے معصوم گال پر ایک چانٹا رسید کیا کہ کان کی بالی چھٹک کر دور جا گری۔ پھر دشمن لوٹ آئے اور کوئی ایسا شخص تلاش کرنے لگے جو پیروں کے نشان پہچانے اور ان کی رہنمائی کرے۔ تلاش کے بعد ایک آدمی مل گیا جو پیروں کے نشان پہچاننے میں ماہر تھا۔ نام اس کا سراقہ بن مالک تھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق رسول کے پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا چلا۔ پیچھے پیچھے قریش کا ایک مجمع تھا۔ چلتے چلتے وہ مکہ سے باہر آ گئے۔ اب سراقہ نے جنوب کا رخ کیا اور کوہ سور کی طرف بڑھا۔ لوگ سخت حیران تھے، ہر ایک تعجب سے کہہ رہا تھا، آخر محمد ادھر ہے کیا؟ جنوب کی طرف یا شمال کی طرف؟
دشمنوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سراقہ کے ساتھ چلتے رہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے۔ سراقہ ریت پر پیروں کے نشانات دیکھ دیکھ کر چلتا رہا، پھر وہ کوہ سور پر چڑھنے لگا۔ اللہ اللہ، خدا نے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دے گا۔ بھلا اس سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ سراقہ پہاڑ پر چڑھ گیا، دشمنوں کا قافلہ بھی ساتھ تھا۔ پھر اچانک وہ رک گئے، چہرہ اداس تھا اور انتہائی حیرانی اور گھبراہٹ کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کہاں جائے اور کدھر جائے۔ دشمنوں نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا، کیا بات ہے؟ سراقہ نے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس پتھر تک تو وہ دونوں آئے، پھر نہیں معلوم کدھر گئے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک قہقہ بلند ہوا، ارے سراقہ، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا کی قسم، اس طرح تو تم کبھی نہیں بہکے۔ پھر کچھ فاصلے پر ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ دشمنوں نے پوچھا، کیا اس پہاڑ پر 2 آدمیوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ جواب ملا، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، لیکن دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ غار میں ہو۔ اب قریش تیزی سے پہاڑ پر چڑھے، پھر بے تحاشا غار کی طرف لپکے۔ تیز تلوار اور لاٹھی سب سے وہ مسلح تھے، اور ہر ایک کی تمنا تھی کہ محمد کو مارنے کا سہرا اسی کے سر بندھے۔ واہ رہے محمد! محمد اس وقت غار میں کھڑے نماز میں مصروف تھے، اور یار غار پاس ہی بیٹھے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں ظالموں کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑ جائے۔ دشمنوں کی آوازیں بھی کانوں میں آ رہی تھیں، ان کا رخ بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور اب تو پیروں کی آہٹ اور لاٹھیوں کی کھٹ کھٹ اور چیخو پکار کی خوفناک آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ ابو بکر چپ چاپ تھے، نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گاڑے ہوئے۔ رہ رہ کر ان کا دل چاہتا، کاش میں محمد کو دل کے اندر چھپا سکتا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جسم اڑا سکتا۔ پھر حضور نماز سے فارغ ہو گئے۔ حضور کی جان خطرے میں دیکھ کر ابو بکر خوف و گھبراہٹ سے بدحال تھے، چہرہ اترا ہوا تھا اور دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بھانپ گئے، فوراً ڈھارس بندھائی اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ قریش کا ایک جوان تیزی سے غار کی طرف بڑھا، ابھی کچھ دور ہی تھا کہ اچانک رک گیا، پھر الٹے پاؤں لوٹ پڑا۔ حسرت و افسوس سے چہرہ زرد تھا، یاس و نا امیدی میں غرق تھا۔ اس کے ساتھی بھی پیچھے پیچھے تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر وہ بھی ٹھہر گئے اور بولے، کیا بات ہوئی؟ غار میں جھانک کے بغیر کیوں لوٹ پڑے؟ اس نے کہا، اور مایوسی سے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ ابھی محمد پیدا بھی نہ ہوا تھا، اس وقت سے اس پر مکڑی کا ڈیرا ہے۔ غار کے منہ پر 2 جنگلی کبوتروں کا گھونسلہ بھی ہے، راستے میں درخت بھی کھڑا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز ابو بکر نے بھی سنی، سمجھ گئے کہ اللہ اپنے رسول کو بچانا چاہتا ہے، اسی کے یہ سارے انتظامات ہیں۔ دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے اور وہیں ادھر ادھر ٹھہر رہے تھے۔ ابو بکر ان کے پیروں کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن خدا کا کرنا، کسی نے جانک کر بھی غار کے اندر نہ دیکھا۔ ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آہستہ سے کہا، ان میں سے کسی کی اپنے پاؤں پر نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ پھر دشمن غار کے پاس سے چلے گئے، اور اب وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے کہ جا کر دوسری جگہیں بھی دیکھیں۔ اتنی دوڑ دھوپ اور تلاش و جستجو کے باوجود ناکامی ہوئی انہیں۔ پھر بھی ان کے حوصلے ویسے ہی بلند رہے اور ویسے ہی دوڑ دھوپ میں لگے رہے، کیونکہ قریش نے اعلان کیا تھا، جو محمد کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام پائے گا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ 100 اونٹ اسی کو ملیں۔ اس لالچ کے پیچھے وہ دیوانے تھے۔ کیسی تکان اور کیسی زحمت، سب سے بیگانہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 3 دن اس غار میں ٹھہرے رہے۔ ابو بکر کے بیٹے عبداللہ دن بھر پتہ لگاتے کہ قریش کیا کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، پھر جو کچھ خبر ملتی رات کو آ کر سنا جاتے۔ ساتھ میں ان کی بہن اسما بھی ہوتی، یہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی۔ کچھ رات گئے، ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرا کر لے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان کا دودھ پی لیتے، پھر تینوں مکہ واپس چلے جاتے۔
عبداللہ اور ان کی بہن آگے آگے ہوتیں اور عامر بن فہیرہ اور اس کی بکریاں پیچھے پیچھے، تاکہ ان دونوں کے پاؤں کے نشانات مٹتے جائیں۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ پیارے نبی اور حضرت ابوبکر کی تلاش اب رک گئی، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے تھے وہ مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ آئے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اب تو سفر کا بیشتر حصہ طے ہو چکا ہوگا اور اب تو محمد نہ جانے کہاں پہنچ گیا ہوگا، لہٰذا اب پیچھا کرنا فضول ہے۔ عبداللہ روزانہ پیارے نبی اور پیارے باپ کو قریش کی ساری خبریں سنایا کرتے، قریش کی مایوسی کا بھی حال سناتے۔ ابوبکر نے سنا تو عبداللہ سے کہا، میں نے جو 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں انہیں لیتے آنا، لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، ساتھ میں عبداللہ بن اریکت کو بھی بلاتے لانا۔ یہ ایک کافر تھا، مگر حضرت ابوبکر کو اس پر اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے اسے اجرت پر طے کر لیا تھا کہ کسی غیر آباد راستے سے وہ مدینہ پہنچا دے۔ شام ہوتے ہی عبداللہ غار ثور کے لیے روانہ ہو گئے، ساتھ میں ان کی بہن اسما اور عامر بن فہیرہ بھی تھے، پیچھے پیچھے عبداللہ بن اریکت بھی تھا، جو حضرت ابوبکر کی 2 اونٹنیاں اور اپنی 1 اونٹنی لے کر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں یہ لوگ اونٹنیوں کے ساتھ غار پر آ پہنچے۔ دونوں میں جو زیادہ اچھی تھیں اسے ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس پر سواری فرمائیے۔ محسن عالم کو کسی کا احسان لینا کب گوارا تھا، فرمایا، میں دوسرے کی اونٹنی پر نہیں بیٹھتا۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یہ اب آپ کی ہے اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جتنے میں خریدا ہے اتنی ہی قیمت پر۔ ابوبکر کو مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ حضرت اسما نے سفر کا سامان لیا۔ گھر سے وہ ایک ناشتہ دان میں کھانا اور پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ لائی تھیں۔ ان دونوں کو اونٹنی پر رکھنا تھا، مگر باندھنے کے لیے کوئی بندھن نہ تھا، اس لیے پریشان ہوئیں کہ کیا کریں۔ پھر ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ نطاق کو پھاڑ کر انہوں نے 2 ٹکڑے کیے اور اس سے ناشتہ دان اور مشکیزے کو باندھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذات الناطقین، 2 نکاتوں والی کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ پھر آپ اور ابوبکر دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو گئے، اور عبداللہ بن اریکت لیسی بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ ابوبکر نے پیچھے غلام کو بٹھا لیا کہ راستے میں کوئی ضرورت پیش آئے تو زحمت نہ ہو۔ پھر یہ قافلہ عبداللہ بن اریکت کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا۔ ساحلی راستے سے ہوتا ہوا چلا، جو بالکل سنسان اور غیر آباد تھا۔ قریش کی حسرتوں کا خون ہو گیا اور دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ اس کا ان کو سخت صدمہ ہوا، چنانچہ اب وہ جہاں کہیں اکٹھے ہوتے اسی کا رونا روتے۔ پیارے نبی ہاتھ سے نکل گئے تھے، اس پر وہ ہاتھ ملتے قریش اپنی ایک مجلس میں بیٹھے اسی طرح رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ کسی سفر سے لوٹ کر ابھی ابھی آیا تھا۔ اس نے کہا، میں ساحلی راستے سے آ رہا تھا کہ 3 آدمی میرے سامنے سے ہی گزرے۔ میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ وہاں سراقہ نامی ایک آدمی بھی تھا، یہ جشم کا بیٹا تھا، بہت ہی دور رس اور سمجھدار آدمی تھا۔ یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ اس آدمی کا اندازہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی تمنا تھی کہ محمد کو پکڑنے کا فخر مجھ کو حاصل ہو اور انعام کے 100 اونٹ بھی میرے ہی دروازے پر بندھیں۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے فوراً تردید کی، نہیں جی، اب وہ یہاں کہاں بیٹھے ہیں، ابھی ابھی کچھ آدمی میرے سامنے ہی تو اس طرف گئے ہیں، میں تو ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سب کو سراقہ کی بات صحیح معلوم ہوئی اور کسی نے اس آدمی کی طرف دھیان نہ دیا۔ اس کے بعد سراقہ کچھ دیر تو وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ ہتھیار سجا کر تیار ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے ایک نوکر سے کہا اور اس نے گھوڑے پر زین کس کے اسے مکہ سے باہر بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر میں سراقہ بھی نظریں بچا کر وہاں پہنچ گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مکہ سے باہر جاتے ہوئے اسے کوئی نہ دیکھنے پائے۔ پھر مکہ سے باہر پہنچ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور لگام چھوڑ دی۔ اب گھوڑا ٹاپے مارتا، دھول اڑاتا تیزی سے ساحل کی طرف بڑھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سراقہ محمد کو پالے، جبکہ اللہ نے غار پر منڈلانے والے خطرات سے آپ کو بچا لیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ محمد کی طرف سے اپنی نظر نہیں پھیر سکتا، جبکہ وہ وعدہ کر چکا ہے ساری سازشیں ناکام کرنے کا۔ گھوڑا ابھی کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور قریب تھا کہ وہ سراقہ کو زمین پر پھینک دے، لیکن سراقہ جلدی سے سنبھلا اور پھر اس کو ایک ایڑ لگائی۔ اب گھوڑا ہوا میں تیرنے لگا۔
مگر زیادہ دور وہ نہیں گیا تھا کہ پھر ٹھوکر لگی، لیکن سراقہ کی ہمت پست نہ ہوئی اور اس نے دوبارہ گھوڑے کو سنبھالا اور پھر ایڑ لگائی۔ اگرچہ اب وہ کچھ مروب تھا، کچھ خوف زدہ اور ہراساں تھا، کچھ مایوسی کا بھی شکار تھا۔ ادھر گھوڑا پھر سٹپٹ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ قافلہ ایک دن رات برابر چلتا رہا۔ راستے میں نہ کسی دشمن کا سامنا ہوا اور نہ کوئی پیچھا کرنے والا نظر آیا، لہٰذا ابوبکر کو اب بالکل اطمینان تھا اور دل کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب کسی بھی خطرے کا اندیشہ نہ رہ گیا تھا۔ پھر چونکہ یہ دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ کی گرمی سے جسم بھنا جا رہا تھا، اس لیے ابوبکر کی خواہش ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آرام فرما لیں۔ چنانچہ ہر طرف نظر دوڑائی تو ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا، وہیں جا کر اتر گئے۔ پھر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ ٹھیک کر کے بکری کی کھال بچھائی اور کھانا پیش کیا۔ سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لی اور آرام فرمانے لگے۔ سورج اب ڈھل چکا تھا اور اس وقت پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابوبکر نے جا کر اس سے دودھ دہنے کو کہا، پھر حضرت کے پاس آیا اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر فرمایا، کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ چنانچہ اچانک حضرت ابوبکر کی نظر جنوب کی طرف پڑی۔ دیکھا تو ایک سوار بہت تیزی سے لپکا چلا آ رہا تھا۔ ابوبکر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اب تو ہم دھر لیے گئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کا وہی حال تھا۔ بہت ہی سکون کے ساتھ فرمایا، ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سچ مچ ان کے ساتھ تھا۔ سراقہ کا گھوڑا اب بہت قریب آ چکا تھا اور اب وہ بالکل نظروں کے سامنے تھا۔ اس کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی، لیکن یکایک بہت زور کی ٹھوکر لگی اور اس بار اس کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں تھے اور سوار لڑک کر زمین پر۔ اس کا چہرہ ریت سے بالکل اٹھ گیا اور ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ سراقہ کو اب یقین ہو گیا کہ آثار اچھے نہیں اور میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا، خدا اس سے راضی نہیں۔ چنانچہ وہ وہیں رک گیا اور زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو آواز دی، میں جوشم کا بیٹا سراقہ ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ، کچھ باتیں کروں گا، بخدا میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اطمینان رکھو، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ محمد نے فرمایا، ابوبکر پوچھو وہ کیا چاہتا ہے؟ ابوبکر نے پوچھا، کہو کیا چاہتے ہو؟ سراقہ نے جواب دیا، امن کی تحریر۔ رحمت عالم نے درخواست قبول کی اور ابوبکر کو لکھنے کا حکم دیا۔ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ابوبکر نے اس پر لکھ دیا، پھر سراقہ کو دے دیا۔ سراقہ نے اس کو لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ لوٹ گیا۔ یہ سب ہوا تھا، لیکن سراقہ نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ البتہ اب اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی اور بے انتہا الفت اور ہمدردی۔ چنانچہ اب وہ اگر دیکھتا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے جا رہا ہے یا تلاش کی غرض سے نکل رہا ہے تو وہ اسے بہکاتا اور اس طرح بن پڑتا وہ روکنے کی کوشش کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو مکہ میں علی رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک تو جان کا خطرہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا صدمہ، اس لیے وہاں کی ایک ایک چیز انہیں کاٹنے لگی اور ذات گرامی کی یاد بری طرح ستانے لگی۔ اب وہ بے قراری رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملنے کے لیے بےتاب۔ امانتوں کی واپسی سے چھٹی ملی تو موقع پاتے ہی وہ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ سواری کے لیے نہ کوئی اونٹنی تھی نہ خچر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملنے کے شوق میں وہ پیدل ہی چل پڑے اور بڑی بےتابی سے تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ سبحان اللہ، یہ تھی علی کی وفاداری اور سعادت مندی۔ کتنے اونچے انسان تھے اور کتنی نیک طبیعت تھی ان کی۔ ان کا زمانے کا لمبا سفر، وہ بھی تنہائی اور بے سر و سامانی کی حالت میں، اور وہ بھی پیدل۔ کتنی بلند تھی ان کی ہمت اور کیسا محکم تھا ان کا عزم۔ راستہ بھی کیسا لکدک ریگستان، ہر طرف ویران اور سنسان، نہ سائے کی آس نہ پانی کا امکان، اوپر سے چلچلاتی ہوئی دھوپ، نیچے سے تپتی ہوئی ریت جیسے آگ کے چنگاریاں۔ لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، رسول خدا کی محبت ایک طرف۔ حضرت علی بے اختیار خطرات میں آگے بڑھتے رہے۔ ان کو بس ایک ہی دھن تھی، ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی، پیارے بھائی کا قرب، مخلص دوستوں کی ملاقات، اور بس وہ چلتے رہے
چلتے رہے یہاں تک کہ تلوے لہو لہان ہو گئے، پیر بے جان ہو گئے اور چلنے کی طاقت نہ رہی، لیکن حوصلے ابھی جوان تھے اور ایک دھن تھی جو انہیں بے اختیار کھینچے لیے جا رہی تھی، اور ان کے پیر، خون میں نہائے ہوئے پیر، تیزی سے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ذرا ٹھہر کر دم لے لیں اور تکان سے جسم چور کو آرام دے دیں۔ وہ درد کی ٹیس اور تکان کی تکلیف پر صبر کرتے رہے اور بے تابی کے ساتھ کعبہ مقصود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں چلتے رہے۔ مدینہ کے 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ یہ ذرا اونچائی پر واقع تھی اور عالیہ اور قبا کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں مسلمانوں کے کئی اونچے گھرانے تھے۔ رسول خدا ان کے مہمان ہوئے اور 14 دن وہیں ٹھہرے رہے۔ وہاں کے دوران قیام میں خود دست مبارک سے ایک مسجد کی بنیاد بھی ڈالی، جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہیں پر علی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی، اور پھر چھوٹا مجاہد بڑے مجاہد کے ساتھ ہو گیا۔ اب خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا، ایک ہی ساتھ 3 خوشیاں اکٹھیں، ملاقات کی خوشی، دشمنوں سے نجات کی خوشی، اور پھر جانثار ساتھیوں میں پہنچنے کی خوشی۔ 14 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی طرف شہر کا رخ کیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اب کیا تھا؟ ہر طرف عجیب اور غریب منظر تھا۔ مسلمان، مشرک اور یہودی سب خوشی سے اچھل رہے تھے اور مسرت کے گیت گا رہے تھے۔ سارے ہی لوگ شوق و محبت سے بےتاب تھے۔ ہر طرف ایک ہمہ ہمی تھی، ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ سب پر انتظار کا عالم تھا۔ ننھے بچے تک خوشی سے ناچ رہے تھے اور گلیوں میں کہتے پھرتے رہے، پیارے نبی آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز صبح تڑکے ہی شہر سے باہر نکل جاتے اور بے تابی کے ساتھ افق پر نظریں جما دیتے۔ اسی طرح وہ پہروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھتے رہتے اور پھر مایوس ہو کر حسرت کے ساتھ لوٹ آتے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس جا چکے کہ ایک اونچے ٹیلے سے ایک آواز بلند ہوئی اور ساری فضا میں گونج گئی، لوگوں، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا جس پر سارا مدینہ بےتاب ہوا اٹھا اور سب کے دل بلیوں اچھلنے لگے۔ مردوں کے سینے خوشی سے امنڈ آئے اور بچوں اور عورتوں کے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھے۔ یہ آواز ایک یہودی کی آواز تھی جو مسلمانوں ہی کی طرح بے تابی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر مسلمان محمد کے انتظار میں خوشی سے بے قابو ہے۔ ہر ایک کے گھر میں عید کا سماں ہے، ہر سو ایک عجیب دھوم دھام اور چہل پہل ہے۔ کیوں؟ محمد آ رہے ہیں۔ اس سے وہ بہت متاثر ہوا اور اس پر بھی اس کا ایک انتظار کا عالم تھا۔ آج اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی دل عزیز مہمان ہے اور خوشی سے پکار اٹھا، لوگوں، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ تمام بوڑھے اور جوان بے تابانہ گھروں سے بہرے استقبال نکل آئے۔ اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن ان کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے تھے۔ ان کے سینے میں محبت اور شوق کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ کھجور کے درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ لوگ شوق سے بےتاب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے دھوپ سے بچانے کے لیے سر پر چادر تانی، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہی اللہ کا پیارا رسول ہے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، راستے ہی میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سالم کے محلے میں تھے، اسی لیے جمعہ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان جانثاروں نے بھی نماز ادا کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد رسول خدا مدینہ میں داخل ہوئے، اس پاک سرزمین میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جبکہ وطن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار بنو نجار بھی ہتھیار سجا کر آ گئے۔ اس طرح قبا سے مدینہ تک آپ کے دونوں طرف جانثاروں کی قطاریں تھیں۔ ایک عجیب اور غریب منظر تھا۔ برس ہا برس گزر گئے تھے، خوشی و غمی کے ہزار واقعات پیش آ چکے تھے، بڑے سے بڑے میلے اور جشن منائے جا چکے تھے، لیکن مدینہ کی گلیوں نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا۔ مدینہ کے ہر خاندان کی تمنا تھی کہ رسول خدا کو اپنا مہمان بنائے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں ٹھہریں، دیکھیے
یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ رسول خدا مسکراتے ہوئے شکریہ ادا فرماتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہار ڈھیلی کر دی اور فرمایا، میں وہاں ٹھہروں گا جہاں اللہ ٹھہرائے گا۔ اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں چل رہی تھی اور صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ لوگوں کا ایک انبوہ تھا جو جوش میں نعرے لگا رہا تھا، اللہ اکبر، محمد آ گئے، اللہ اکبر، رسول خدا آ گئے۔ ننھے ننھے لڑکے اور معصوم بچیاں دف بجا رہی تھیں اور خوشی میں گاتی جا رہی تھیں۔ 14ویں کا چاند ہمارے سامنے نکل آیا وداع کی گھاٹیوں سے۔ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں۔ اے ہم میں آنے والے، یہاں تیری باتیں سنی جائیں گی۔ عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی تھیں اپنے معزز مہمان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ مرد بھی اونچی اونچی جگہوں پر چڑھ گئے تھے اور اس طرح خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ پیارے نبی کی اونٹنی چلتی رہی، پھر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ یہ خاندان نجار کے 2 یتیموں کی سرزمین تھی۔ اس میں کچھ قبریں تھیں، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ اونٹنی بیٹھی تو پیارے نبی اتر آئے، پھر فرمایا، یہ زمین کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد بنانا چاہتے تھے۔ افرا کے بیٹے معاذ آگے بڑھے، عرض کیا، رسول خدا، سہل اور سہیل 2 بچے ہیں، یہ زمین انہی کی ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور اب وہ دونوں میری ہی پرورش میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے یہاں مسجد بنوائیں، میں انہیں راضی کر لوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان دونوں نے سنا تو یہ زمین مفت دینی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا اور قیمت دے کر خرید لی۔ پھر زمین برابر کی گئی اور مسجد بننا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان ہوئے۔ اب کیا تھا، وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے اور ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ 7 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں ٹھہرے رہے۔ اس مدت میں مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ پھر مسجد کے قریب ہی امہات المومنین کے لیے کچھ کوٹھریاں بنائیں جن کو حجرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں چلے آئے۔ رسول خدا قبیلے نجار میں ٹھہرے تو قبیلے والوں کو کتنی خوشی ہوئی اس کا اندازہ کون کرے۔ نجار کی لڑکیاں خوشی سے اچھلتی تھیں اور بے خود ہو کر یہ گیت گاتی تھیں، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، اے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہیں گے۔ پیارے نبی مدینہ میں رہنے لگے۔ رہتے رہتے کافی دن ہو گئے۔ یہ دن بہت سکون سے گزرے، ہر طرح کا آرام تھا، کسی طرح کا خوف اور خطرہ نہ تھا۔ پیارے نبی نے امہات المومنین کو بھی بلا لیا۔ پیاری صاحبزادیاں بھی آ گئیں۔ حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھ دیا، وہ بھی ماں بہنوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے ساتھیوں نے بھی اہل و عیال کو بلا لیا۔ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے وہ بھی مدینہ چلے آئے، ساتھ میں بیوی بچوں کو بھی لے آئے۔ مگر یہ لوگ مدینہ آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، ساتھ میں کچھ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انصار اگرچہ ان کی بہت مدد کرتے اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھتے، لیکن پھر بھی بڑی تنگی سے گزارا ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! حضور کے حسن تدبیر کو کیا کہیے، بس سنیے اور داد دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا، پھر انصار سے فرمایا، یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک انصاری کو بلاتے، پھر ایک مہاجر کو بلاتے اور فرماتے، یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ اب وہ سچ مچ بھائی بھائی تھے۔ انصار اپنے اپنے بھائیوں کو گھروں پر لے گئے، انہیں اپنے یہاں ٹھہرایا، رہنے کے لیے گھر دیا، مال و جائیداد میں ان کا حصہ لگایا، ہر طرح ان کو آرام بہم پہنچایا۔ مدینہ ان کا اپنا وطن تھا جہاں ان کے لیے ہر طرح کی سہولت تھی۔ غرض اس بھائی چارے سے انصار اور مہاجرین کے تعلقات بہت مضبوط ہو گئے اور دونوں میں گہری محبت اور الفت ہو گئی۔ ہر ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگا۔ ہر ایک کو جو اپنے لیے پسند کرتا وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرتا، اور جو چیز خود ناپسند ہوتی وہ بھائی کے لیے بھی ناپسند ہوتی۔ یوں سمجھیے اب وہ ایک جان و قالب بنے تھے۔ مہاجرین تو ہاتھ پیر مارنے کے عادی تھے، موقع پاتے ہی کاروبار میں لگ گئے، کافی تجارت میں لگ گئے اور کوئی انصار کی زمین میں کاشت کرنے لگا۔ حرکت میں برکت تو ہوتی ہی ہے۔ اللہ نے کاروبار میں برکت دی، اس طرح بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، پھر سے اپنا گھر بسا لیے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ مفلس تھے، ان کے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کسی کاروبار کے بھی وہ لائق نہ تھے،
اس طرح 2-2 3-3 دن ان کے فاقے میں گزر جاتے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے اور بیت المال سے انہیں وظیفہ بھی دیتے۔ مسجد نبوی کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا، رات میں یہ بیچارے وہیں پڑے رہتے۔ مدینہ میں یہودیوں کی بھی بہت اچھی خاص آبادی تھی اور یہی عرب کے مہاجن بھی تھے، اسی لیے مدینے پر انہی کی حکومت تھی۔ ایسی حالت میں وہاں امن کی طرف صرف ایک ہی صورت ہو سکتی تھی، یہ خوش رہیں اور تعلقات ان سے خوشگوار رہیں۔ اس لیے پیارے نبی نے سوچا کہ ان سے سمجھوتا ہو جائے اور مدینہ میں مسلمان یہودی سب آزادی سے رہیں، کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے، کوئی کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی دشمن شہر پر حملہ کرے تو مقابلے میں دونوں ایک ہوں، مال غنیمت ملے تو اس میں بھی برابر کے شریک ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کی اور وہ بخوشی راضی ہو گئے۔ پھر سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک معاہدہ تحریر ہو گیا، مگر یہ معاہدہ زیادہ دنوں قائم نہ رہ سکا، کیونکہ یہودیوں کی باطل آرزوؤں کی بے بنیاد قلعے زمین پر آ رہے اور انہوں نے ذات گرامی سے جو تعلقات وابستہ کی تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہ آئیں۔ یہودی مدت سے ایک نبی کے منتظر تھے، چنانچہ جہاں انہیں نبی کے آنے کی امید تھی وہاں وہ جا کر بستے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آنے والا نبی ہمارے ہی مذہب کا پیرو ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو ہمارے مذہب کے پیر جم جائیں گے اور ہر طرف اسی کا بول بالا ہوگا اور عیسائی مذہب دنیا سے مٹ جائے گا، کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے بہت خوش تھے اور خوشی خوشی معاہدے پر بھی راضی ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہی نیا دین پیش کیا اور نئی نئی باتیں بتائیں جو یہودیوں کے بالکل خلاف تھیں۔ بھلا اب برداشت کی کہاں تاب تھی، اب صبر و قوت کا کیا سوال تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حلق کا کانٹا بن گئے۔ معاہدے کا انہوں نے کوئی خیال نہ کیا اور مخالفت میں سارا زور لگا دیا۔ لگانے بجھانے میں تو ماہر وہ تھے ہی، دوسروں کو لڑاؤ پھر اپنا کام بناؤ، یہ ان کا اصول تھا۔ اسی اصول سے یہاں بھی کام لیا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی۔ پھر بھی وہ مایوس نہ ہوئے اور ایک دوسری چال چلی، یعنی اب وہ مدینہ کے مشرکوں کے کان بھرنے لگے۔ چنانچہ وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن جو مسلمان تھے وہ تو ایک دوسرے پر جان دیتے، خود دکھ اٹھاتے مگر اپنے بھائی کو آرام پہنچاتے۔ وہ بھلا ان بدبختوں کی باتوں میں کیسے آتے؟ بری طرح انہیں پھٹکار دیا اور نفرت سے منہ موڑ لیا اور اسلام پھیلانے میں تن من سے لگے رہے۔